بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا، چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا۔ جو لوگ مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے وہ سزا کے مستحق ہو جائیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو وہ لوگ بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ہر ایسے آدمی کے لیے بڑی خرابی ہے جو عیب نکالنے والا اور طعنہ دینے والا ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اگر تم لوگوں کے عیب تلاش کرو گے تو تم ان کو بگاڑ دو گے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں عیب کو تلاش کرنے سے ان میں نفرت، بغض اور بہت سی برائیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ممکن ہے کہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے اور انہیں پھیلانے سے وہ لوگ ضد میں آ کر گناہ کرنے لگیں گے، گناہوں پر جرأت کرنے لگیں گے۔ یہ ساری باتیں ان میں مزید بگاڑ کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو ستایا نہ کرو، ان کو عار نہ دلایا کرو اور ان کی لغزشوں کو تلاش نہ کیا کرو۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں جو صرف زبانی اسلام لے آئے، ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور ان کے عیب کے پیچھے نہ پڑا کرو، کیونکہ جو مسلمانوں کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب کے پیچھے پڑ جائیں اسے گھر بیٹھے رسوا کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف کے پہلے جملے سے اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ مسلمانوں کی غیبت کرنا منافق کا کام ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ حضرت انس جوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں گیا، وہاں لوگ اس طرح ٹھہرے کہ آنے جانے کے لیے راستے بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کرنے کے لیے ایک آدمی بھیجا کہ جو اس طرح ٹھہرا کہ آنے جانے کا راستہ بند کر دیا اسے جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے کسی مسلمان کی پیٹھ کو ننگا کر کے ناحق مارا وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہمارے نزدیک مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس کوئی درہم، روپیہ، پیسہ اور دنیا کا کوئی بھی سامان نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن بہت سی نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور دوسری مقبول عبادتیں لے کر آئے گا، مگر اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے ایک حق والے کو اس کے حق کے بقدر نیکیاں دے دی جائیں گی، ایسے ہی دوسرے حق والے کو اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق کے بقدر نیکیاں دے دی جائیں گی۔ پھر اگر دوسروں کے حقوق چکائے جانے سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان حقوق کے بقدر حقداروں اور مظلوموں کے گناہ جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے ان سے لے کر اس آدمی پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا بے دینی ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ جو مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے وہ اپنے اسلام کے کامل ہونے کی نفی کرتا ہے، اور ممکن ہے کہ قتل کرنا کفر پر مرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینے والا اس آدمی کی طرح ہے جو ہلاکت اور بربادی کے قریب ہے۔ حضرت عیاض ابن حمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میری قوم کا ایک آدمی مجھے گالیاں دیتا ہے جبکہ وہ مجھ سے کم درجے کا ہے، کیا میں اس سے بدلہ لے لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو آدمی دو شیطان ہیں جو آپس میں فحش گوئی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو جابر ابن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے نصیحت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ حضرت ابو جرئی فرماتے ہیں، اس کے بعد سے میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، نہ آزاد کو، نہ غلام کو، نہ اونٹ کو، نہ بکری کو۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نیکی کو بھی معمولی سمجھ کر نہ چھوڑو، یہاں تک کہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے بات کرنا بھی نیکی میں داخل ہے۔ اپنا تہبند، اپنا ازار، اپنی پینٹ، اپنی لنگی آدھی پنڈلیوں تک اونچا رکھا کرو، اگر اتنا اونچا نہ رکھ سکو تو کم از کم ٹخنوں تک اونچا رکھا کرو۔
تہبند کو، لنگی کو، پینٹ کو، ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے بچو، کیونکہ یہ تکبر کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتے۔ اگر کوئی تمہیں گالی دے اور تمہیں کسی ایسی بات پر عار دلائے، شرم دلائے جو تم میں ہو اور وہ اسے جانتا ہو، تو اس کو کسی ایسی بات پر عار نہ دلانا جو اس میں ہو اور تم اسے جانتے ہو۔ اس صورت میں اس عار دلانے کا وبال اسی پر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ کی موجودگی میں ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے مسلسل برا بھلا کہنے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صبر کرنے اور خاموش رہنے پر خوش ہوتے رہے، تبسم فرماتے رہے، مسکراتے رہے۔ پھر جب اس آدمی نے بہت زیادہ ہی برا بھلا کہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی کچھ باتوں کا جواب دے دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر وہاں سے چل دیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے پاس پہنچے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، جب تک وہ آدمی مجھے برا بھلا کہتا رہا آپ وہاں تشریف فرما رہے، پھر جب میں نے اس کی کچھ باتوں کا جواب دے دیا تو آپ ناراض ہو کر اٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم خاموش تھے اور صبر کر رہے تھے تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، پھر جب تم نے اس کی کچھ باتوں کا جواب دے دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان بیچ میں آ گیا اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھتا، لہذا میں اٹھ کر چل دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، 3 باتیں ہیں جو سب کی سب بالکل حق ہیں۔ جس بندے پر کوئی ظلم یا زیادتی کی جاتی ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اسے معاف کر دیتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر کے اس کو اور مضبوط کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، جو آدمی صلہ رحمی کرنے کے لیے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے دینے کا دروازہ کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو بہت زیادہ دیتے ہیں۔ نمبر 3، جو آدمی دولت بڑھانے کے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے، یعنی لوگوں سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو اور بھی کم کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، وہ اس طرح کہ آدمی کسی کے باپ کو گالی دے پھر وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دے، اور کسی کی ماں کو گالی دے پھر وہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دے، اس طرح گویا اس نے دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے کر خود ہی اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، میں آپ سے عہد لیتا ہوں آپ اس کے خلاف نہ کیجیے گا، وہ یہ ہے کہ میں ایک انسان ہی ہوں، لہذا جس کسی مومن کو میں نے تکلیف دی ہو، اس کو برا بھلا کہہ دیا ہو، لعنت کی ہو، مارا ہو، تو آپ ان سب چیزوں کو اس مومن کے لیے رحمت اور گناہوں سے پاکی اور اپنی ایسی قربت کا ذریعہ بنا دیجئے کہ اس کی وجہ سے آپ اس کو قیامت کے دن اپنا قرب عطا فرما دیں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں کو برا بھلا مت کہو کہ اس سے تم زندوں کو تکلیف پہنچاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کو برا بھلا کہنے سے اس کے رشتہ داروں کو، اس کے دوستوں کو، اس کے عزیزوں کو تکلیف ہوگی، اور جس کو برا بھلا کہا گیا اسے کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اپنے مسلمان مردوں کی خوبیاں بیان کیا کرو اور ان کی برائیاں نہ کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی پر بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا اس کی عزت اور آبرو سے متعلق یا کسی اور چیز سے متعلق کوئی حق ہو تو اسے آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے، جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے، اس دن سارا حساب نیکیوں اور گناہوں سے ہوگا۔ لہذا اگر اس ظلم کرنے والے کے پاس کچھ نیک عمل ہوں گے تو اس کے ظلم کے بقدر نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی، اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے اتنے ہی گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین سود اپنے مسلمان بھائی کی آبرو ریزی کرنا، یعنی اس کی عزت کی دھجیاں اڑانا، اس کی عزت کو نقصان پہنچانا، چاہے کسی طریقے سے بھی ہو، مثلا غیبت کرنا، مسلمان کو حقیر سمجھنا، اسے رسوا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ کسی مسلمان کی عزت پر ناحق حملہ کرنا بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے مسلمانوں پر غلے کو مہنگا کرنے کے لیے روکے رکھا تو وہ آدمی گنہگار ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مسلمانوں کا غلہ یعنی کھانے پینے کی چیزیں روکے رکھے، یعنی باوجود ضرورت کے فروخت نہ کرے، نہ بیچے، لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے، پھر بھی وہ چیز نہ بیچے، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر کوڑھ اور تنگ دستی کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مومن کا بھائی ہے، ایمان والے کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے، اور اسی طرح اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پر اپنے نکاح کا پیغام دے، البتہ پہلے پیغام بھیجنے والے کی بات ختم ہو جائے تو پھر پیغام بھیجنے میں کوئی حرج نہیں۔ سودے پر سودا کرنے کے کئی مطلب ہیں، ان میں سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان سودا ہو چکا، لین دین کا معاملہ ہو چکا، پھر تیسرا آدمی بیچ میں پڑھ کر بیچنے والے سے یہ کہے، اس آدمی سے سودے کو ختم کر کے سودا مجھ سے کر لیجئے، وہ چیز مجھے بیچ دیجئے، یہ چیز ناجائز ہے۔ نکاح کے پیغام پر پیغام دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے کہیں نکاح کا پیغام دیا ہو اور لڑکی والے اس پیغام پر مائل بھی ہو چکے ہوں، راضی بھی ہو چکے ہوں، اب دوسرے آدمی کو اگر اس نکاح کے پیغام کا علم ہے تو اس آدمی کو اس لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام نہیں دینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں کہ کہیں شیطان اس کے ہاتھ سے ہتھیار کھینچ لے اور وہ ہتھیار اشارے میں مسلمان بھائی کو جا لگے اور اس کی سزا میں وہ اشارہ کرنے والا جہنم میں جا گرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف لوہے یعنی ہتھیار وغیرہ سے اشارہ کرتا ہے، اس پر فرشتے اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس لوہے سے اشارہ کرنے کو چھوڑ نہیں دیتا، اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔
مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے حقیقی بھائی کی طرف لوہے سے اشارہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو قتل کرنے یا نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے، بلکہ اس کا تعلق مذاق سے بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کے باوجود فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اس ارشاد کا مقصد کسی مسلمان پر اشارتاً بھی ہتھیار یا لوہے اٹھانے سے سختی سے روکنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اناج منڈی میں ایک غلے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس ڈھیر کے اندر ڈالا تو ہاتھ میں کچھ تری محسوس ہوئی، یعنی ہاتھ کو کچھ بھیگا پن محسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ بیچنے والے سے پوچھا، یہ بھیگا پن، یہ تری کیسی ہے؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے نبی، غلے پر، اناج پر بارش کا پانی پڑ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے بھیگے ہوئے غلے کو ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ خریدنے والا اس کو آسانی سے دیکھ سکے؟ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی میری اتباع کرنے والا نہیں۔ حضرت معاذ ابن انس جوہنی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جو آدمی کسی مسلمان کی عزت اور آبرو کو منافق کے شر سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک فرشتہ مقرر فرمائیں گے جو اس کے گوشت یعنی جسم کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا، اور جو کسی مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے اس پر کوئی الزام لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے پل پر قید کر دے گا، یہاں تک کہ سزا پا کر اپنے الزام کے گناہ کی گندگی سے پاک اور صاف ہو جائے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اور آبرو کی مدافعت کرتا ہے، مثلا غیبت کرنے والے کو غیبت سے روکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی آبرو کی حفاظت کے لیے مدافعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ اس سے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو ہٹا دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو۔ خرید و فروخت میں خریداری کی نیت کے بغیر محض دھوکہ دینے کے لیے بولی میں اضافہ مت کیا کرو۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے بے رخی اختیار نہ کرو، اور تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے۔ اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی ہو جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر زیادتی کرتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا اس پر زیادتی کرے تو اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا اور نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت اور آبرو دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے بچو۔ حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا جس طرح آگ گھاس کو کھا جاتی ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی آدمی کے لیے اپنی بھائی کی لاٹھی یعنی کوئی بھی معمولی چیز بھی اس کی رضامندی کے بغیر لینا جائز نہیں۔ حضرت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنے بھائی کے سامان کو
بلا اجازت نہ مذاق میں لے اور نہ حقیقت میں لے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو لیلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک قصہ سنایا کہ وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک صحابی کو نیند آ گئی، دوسرے آدمی نے جا کر مذاق میں ان کی رسی لے لی۔ جب سونے والے کی آنکھ کھلی اور اسے اپنی رسی نہیں نظر آئی تو وہ پریشان ہو گئے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا قتل کیا جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری دنیا کے ختم ہو جانے سے بھی زیادہ بڑی بات ہے۔ مطلب یہ ہے جیسے دنیا کا ختم ہو جانا لوگوں کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن کا قتل کرنا اس سے بھی بڑی بات ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں اگر آسمان اور زمین والے سب کے سب کسی مومن کے قتل کرنے میں شریک ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ ان سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہر گناہ کے بارے میں یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے سوائے اس آدمی کے گناہ کے جو شرک کی حالت میں مرا ہو یا اس مسلمان کے گناہ کے جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا ہو۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے کسی مومن کا قتل کیا اور اس کے قتل پر خوشی کا اظہار بھی کیا اللہ تعالیٰ اس کے نہ فرض قبول فرمائیں گے اور نہ اس کے نفلوں کو قبول کریں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے سامنے آئیں اور ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دے تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ کی آگ میں ہوں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے یا کسی اور نے عرض کیا اللہ کے نبی قاتل کا دوزخ میں جانا تو ظاہر سی بات ہے لیکن مقتول دوزخ میں کیوں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اس نے بھی تو اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کون کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ 7 گناہ کون کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کو قتل کر دینا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اپنی جان بچانے کے لیے جہاد میں اسلامی لشکر کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جانا، پاک دامن ایمان والی اور بری باتوں سے بے خبر بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ حضرت واصلہ ابن اسقا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے بھائی کی کسی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما کر اس کو اس مصیبت سے نجات دے دیں اور تم کو مصیبت میں مبتلا کر دیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی ایسے گناہ پر عار دلائی جس سے وہ توبہ کر چکا ہو
تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ معزز حضرات و خواتین، تعلیم کے اختتام سے پہلے جائزہ لینے کے طور پر آپ سے معلوم کرنا ہے کہ آج صبح سے اب تک آپ نے ذکر کتنا کیا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کلمہ طیبہ، یہ اور اس قسم کے ذکر و اذکار میں آپ نے کتنا وقت لگایا ہے؟ ذکر کے بڑے فائدے ہیں، اللہ کے ذکر کے بڑے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ شیطان کے شر سے، اس کے وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری غفلت دور ہوتی ہے۔ غفلت دور ہونے سے دین و دنیا دونوں کے بڑے فائدے ہیں، دونوں حساب سے آدمی بڑے فائدوں میں رہتا ہے۔ بتائیے آپ نے ذکر کتنا کیا ہے اور ذکر و اذکار میں کتنا وقت لگایا ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔